بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ اللہب، نمبر 111 مدنی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ابی لہب تھا۔ دین خداوندی کے مخالفین تو ہزاروں تھے، لیکن قرآن کریم نے صرف ایک مخالف کا نام لیا ہے، نام بھی نہیں لیا ہے بلکہ اسے صرف کنیت سے ہی پکارا ہے، اور وہ مخالف ہے ابی لہب۔ سوال یہ ہے کہ ان ہزاروں میں سے چن کر اس کا نام کیوں لیا گیا اور اسے نام کی بجائے کنیت سے کیوں پکارا گیا؟ یہیں سے یہ بات نظر آئی کہ نظام خداوندی کی سب سے بڑی مخالفت اسی کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ ابی لہب کنیت تھی اور نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ عربی میں لہب شعلہ خیزاگ کو کہتے ہیں۔ اس کے مزاج میں بڑا اشتعال تھا، شعلہ خیزی تھی۔ دراصل جس طبقے سے اس کا تعلق تھا اس میں سبھی کے مزاج میں بڑا اشتعال ہوتا ہے۔ ایک بات بھی ان کے مزاج، نظریے یا عقیدے کے خلاف ہو جائے تو پھر دیکھیے کس طرح ان کے منہ سے جھاگ آتی ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ لہب سے معلوم ہوا کہ وہ شعلہ مزاج اور بھڑک اٹھنے والا تھا، گویا اس نے کسی دوسرے کی سننی ہی نہیں، ہر وقت لٹ لیے پھر رہے ہیں۔ یہ تھا ابی لہب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ایسے میں چچا ہی قریب ترین قرابت دار ہوتے ہیں، لیکن یہ چچا ہی سب سے زیادہ مخالف تھا۔ اسی کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا۔ اسلام میں تو ایمان کے بغیر قرابت اور رشتہ داری کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں کو بلا کر پہلی دعوت کی آواز دی تھی تو کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی تو کیا تم اسے مان لو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہو جہاں سے تم دونوں اطراف میں دیکھ سکتے ہو، جبکہ ہم پہاڑی کے صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا جہاں سے وہ اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور اس دنیا کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے اس کی بات صداقت پہ مبنی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کرتا ہے جو ابھی انسانوں کے سامنے نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ جب نبی اپنی دعوت پہنچا دیتا ہے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے قبل نبی کی اپنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں صادق اور امین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، تم پہ بہت بڑی آفت آنے والی ہے جو تباہ کر دے گی۔ تو اسی چچا ابو لہب نے کہا، او تیرا ستیاناس، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو نے یہ کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ وہ اپنے ٹولے کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سخت مخالفت اسی کی طرف سے ہوتی تھی۔ ابو لہب کی طرف سے مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ قریش تاجر تھے، وہ عموماً تجارت میں لگے رہتے تھے۔ ابو لہب کعبہ کا متولی تھا، اس کے پاس مذہبی پیشوائیت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ نظام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے ہیں، اس کی زد سب سے پہلے اس کی مذہبی پیشوائیت پر پڑتی ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گیا تھا، اور وہ اور دیگر جانتے تھے کہ یہ شخص ہمارے سلب و نہب کو ختم کر کے رکھ دے گا، لیکن ابو لہب پر تو براہ راست زد پڑتی تھی۔ کعبہ کی تولیت چھن رہی تھی، اس کی پیشوائیت ختم ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص نظام خداوندی کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہا تھا۔ قرآن کریم میں مذکورہ سابقہ انبیاء کی داستانوں میں آپ دیکھیں گے انقلابی دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی۔ نظام سرمایہ داری ملاؤں کی پشت پر ہوتی ہے، لیکن آگے بڑھ کر مخالفت یہی مذہبی پیشوائیت کرتی ہے۔ یہ مذہب کی جھوٹی دہائی دے کر عوام کو مشتعل کرتے ہیں۔
قرآن نے یہاں بھی ایک ابو لہب کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ سب سے بڑی مخالفت کس طرف سے ہو رہی تھی۔ وہ کون سا طبقہ ہے جس کا ابو لہب نمائندہ تھا کہ جس کی قوت کے ٹوٹنے سے نظام خداوندی قائم ہو سکتا تھا اور قائم ہو سکتا ہے۔ جب تک مذہبی پیشواؤں کی قوت نہیں ٹوٹتی، نظام خداوندی قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ طبقہ بڑی آسانی سے فریب دے سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہاں وہی اصطلاحات استعمال کرتا ہے جو نظام خداوندی کے دین کی ہوتی ہیں، مگر انہوں نے روایات کے پردے میں ان کے معنی اور ان کے تصورات کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے چن کر مذہبی طبقے کے پیشوا کا نام دیا کہ اس کی شکست در حقیقت نظام خداوندی کی فتح ہے۔ ابو لہب کا ذاتی کردار۔ ابو لہب کے ذاتی کردار کی کیفیت یہ تھی، بلکہ اس طبقے کے تمام افراد میں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کعبہ کا متولی تھا۔ کعبہ میں جو چڑھاوا چڑھتا تھا اس میں جتنی بھی قیمتی چیزیں آیا کرتی تھیں یہ اس کی ایک ہی متولی کی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جتنے بھی اس کے ماتحت متولی تھے وہ ان سب میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب مذہبی طبقے کا سربراہ تھا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ سونے کا ہر چڑھاوا چڑھا، وہ اسے چوری کر کے لے گیا۔ یہ صرف ابو لہب کی بات نہیں بلکہ اس طبقے میں یہ بات روز ہوتی ہے۔ بے ہمتی، بے غیرتی، بزدلی اور بے حمیتی کی اس طبقے میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو محنت کر کے نہیں کماتا وہ بے حمیت اور بزدل ہوتا ہے۔ عربوں کی شجاعت اور غیرت کی تو یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ایک چھوٹی سی بات پر سینکڑوں سال تک جنگ لڑی جاتی تھی، لیکن ابو لہب کی کیفیت یہ تھی کہ بدر کی جنگ میں جب قریش کے تمام احباب خود لڑنے کے لیے گئے تو یہ اس جنگ میں نہیں گیا۔ اس کی درندگی، صفاقی اور بے حمیتی دیکھیے کہ ایک شخص نے ابو لہب کا قرضہ دینا تھا تو اس شخص کے گلے پہ انگوٹھا رکھ دیا کہ لاؤ واپس کرو میرا قرض جو لیا تھا۔ اس کے پاس رقم نہیں تھی تو اس سے کہا کہ پھر میری طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جاؤ، اور اس کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ابی لہب لا کر قرآن کیا کیا چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر کے چند ہی دنوں بعد یہ ایک موذی اور متعدی بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ ابو لہب کی شعلہ خیز طبیعت کی وجہ سے اس کے تعلقات اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ بہتر نہ تھے۔ کوئی بھی اس کو دفنانے کے لیے لے کر نہ گیا، لہٰذا اولاد نے چند حبشیوں کو مزدوری پہ لے کر ایک گڑھا کھدوایا اور اس میں پھینکوا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے لیجئے، وہ ختم ہوا۔ آیت نمبر 1۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ وہ دیکھو، قریش کا سب سے بڑا مذہبی نمائندہ، کعبہ کا متولی ابو لہب نظام خداوندی کے مقابلے سے عاجز آ گیا اور بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ تباہی کسی ایک فرد کی تباہی نہیں تھی، بلکہ در حقیقت یہ اس نظام معاشرت و تمدن کی شکست تھی جس کا ابو لہب نمائندہ تھا، یعنی مذہبی پیشوائیت کی شکست تھی۔ آیت نمبر 2۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ اس کا کمایا ہوا مال و دولت جس کے بالبوتے پر وہ اتنی سخت مخالفت کرتا تھا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سورہ 69 آیات 27-28، سورہ 92 آیت 11، سورہ 96 آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 3۔ سيصلى نارا ذات لهب۔ تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح جہنم کی اس آگ میں جا گرتا ہے جس کے شعلے بڑے تباہ کن ہیں۔ ذات لہب، وہ خود ابو لہب، دیکھو وہ ابھی کس قدر شعلہ خیز آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ وامرأته حمالة الحطب۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی بھی جو جگہ جگہ لگائی بچھائی کر کے جہنم کے ایندھن کو اپنی پشت پر لادے لادے پھرتی تھی۔ حمالۃ الحطب کا مفہوم عام ترجمہ تو یہی ہے کہ ایندھن کو اپنی کمر کے اوپر لاد کر لانے والی۔ قرآن کریم جہاں زن و فرزند کو بیوی بچوں کی وجہ زینت قرار دیتا ہے، وہیں یہ چیز بھی کہی ہے کہ یاد رکھو یہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑا فتنہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں قرآن کریم نے عدو لکم سورہ 64 آیت 14 بھی کہا ہے۔
یہ تو ہم سب کے تجربے میں ہے کہ انسان ہزار قسم کی حرص و حوث کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن جب یہ بیوی بچے آتے ہیں تو انسان ان کی خاطر کتنی بڑی خرابیاں کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ بیوی بچے پھسلنے والی گھاٹی ہے جہاں بڑے بڑے اولو العزم بھی آ کر پھسل جاتے ہیں۔ اب یہ ایندھن اٹھا کے لانے والی کیا چیز ہے؟ علامہ اقبال اپنی کتاب بانگ درا میں اپنی ایک نظم سیر فلک میں کہتے ہیں کہ میں فلک کی سیر پر گیا، جنت کی سیر کی واپسی پر یہ خیال آیا کہ وہ ایک جہنم بھی سنا ہے، اسے بھی ذرا جھانکا جائے۔ گائیڈ فرشتے سے کہا کہ بھئی مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو۔ وہ لے گیا تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور وہ بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ فرشتے سے پوچھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس میں آگ بھڑکتی ہے، لیکن یہ جہنم تو ٹھنڈا ہے، تو وہ آگ کون سی ہے؟ اس پر فرشتے نے کہا کہ اس میں آگ نہیں ہوتی، بلکہ آنے والے اپنا اپنا ایندھن خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتے ہیں۔ یہی بات حمالہ الحطب میں کہی گئی ہے کہ جہنم کے ایندھن کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر پھرنے والی، یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن تو ہم خود اپنی پشت پہ لاد کر لے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ في جيدها حبل من مسد تم دیکھو گے کہ اس کی وہ سرکش گردن جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی تھی، کس طرح ذلت و رسوائی کی رسی میں جکڑی جاتی ہے۔ جیدن، جیدہا، عربی زبان میں گردن کو خلق بھی کہتے ہیں، لیکن جو گردن سرفرازی کی ہو، جو اکڑ کر چلنے والی ہو، جس گردن والے کو اپنی شرف و مجد، عزت اور سرفرازی پر بڑا ناز ہو، تو اس کی گردن کو جید کہا جاتا ہے۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ یہ بڑی شرف و عزت کے حامل گردن یوں اکڑ کر چلنے والی ہے۔ ایسی گردن کے لیے قرآن نے حبل من مسد کہا ہے۔ گردن میں مونج کی رسی بٹی ہوئی رسی، مونج کی رسی چبھتی ہے، لیکن مونج کی رسی میں غلامی کے علاوہ ذلت کا بڑا پہلو ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ اتنی بڑی گردن جو آج کسی کے سامنے جھکتی نہیں، بڑی سرفرازیوں سے اٹھی ہوئی ہے، اس کی کیفیت یہ ہوگی، یہ لوگ ذلیل ترین غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اعلان کر کے بتا دیا کہ لیجئے، معاملہ ختم ہوا، مذہبی پیشوائیت کی قوت ٹوٹ گئی، ان کو آخری شکست مل گئی۔ سورہ الاخلاص نمبر 112 مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ خدا کا صحیح تصور یعنی قرآنی تصور ہی دراصل دین کی بنیاد ہے۔ در حقیقت خدا پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب خدا کا صحیح تصور سامنے آ جائے تو پھر خود معلوم ہو جائے گا کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اصل چیز خدا پہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اصل چیز خدا کا صحیح تصور ہے۔ قرآن کی تعلیم کا سب سے بڑا نقطہ ماس کا یہ ہے کہ اس نے خدا کا صحیح تصور انسانوں کو دیا ہے۔ مذہب میں نام تو خدا ہی کا لیا جاتا ہے، لیکن خدا کے متعلق تصور بدل دیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو خدا کو ماننے والے تمام انسانوں سے بشمول یہودی و عیسائی ان سب سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر یہ خدا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم اے رسول اور جماعت مومنین ایمان لائے ہو، تو پھر ان کو ایمان والا کہا جائے گا اور پھر ہی یہ ہدایت پر ہوں گے۔ سورہ 2 آیت 137۔ یعنی کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں خدا کو مانتا ہوں تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کے خدا کو مانتے ہو۔ خدا کا ایک تصور وہ ہے جسے مذہب میں پایا جاتا ہے، یعنی خدا کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے اور نہ ہی کوئی دستور ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے بلکہ لاپرواہ ہے، جو جی چاہے کرتا ہے، جو جی میں آئے کہتا ہے۔ اب کچھ کہتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہہ دیتا ہے۔ مذہب کا خدا کے متعلق یہ تصور ایک مطلق العنان بادشاہ کا سا ہے۔ مذہب نے اسے خاصا مہاراجہ رنجیت سنگھ بنا کر رکھ دیا ہوا ہے، یعنی اسے پھانسی دو اور اسے گاؤں بخش دو۔ بقول سعدی، مذہب کا خدا مزاج شاہانہ رکھتا ہے،
کوئی گالی دے تو بخش دے اور کبھی کوئی سلام کر دے تو اسے پھانسی پہ چڑھا دے، کیونکہ مزاج شاہانہ جو ہوا۔ مذہب نے کہا السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مذہب نے خدا کو زمین کے بادشاہوں کا سایہ سمجھا ہوا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں راون کے 10 سر ہیں، سوال کرو تو بتاتے ہیں کہ جب راون کا قد 90 فٹ تھا تو سر تو کم از کم 10 ہونے چاہیے۔ کالی دیوی کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں کہ صاحب اس نے قتل عام بھی تو کرنا ہے، 1 یا 2 ہاتھ سے قتل عام نہیں ہو سکتا، اس لیے کالی دیوی کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن کرتا یہ ہے کہ جس قسم کے اس نے انسان دیکھے ہیں، جب اس نے خدا کا تصور قائم کرنا چاہا تو خدا کو ان انسانوں سے ذرا بڑا بنا کے دکھا دیا۔ دراصل مذہب کے سامنے انسان ہوتا ہے، مذہب میں خدا کا تصور دینے کے لیے انسان کو اصل سے بڑا کرتے ہیں، یعنی خدا میں انسانی صفات کو بہت بڑا سا بنا دیتے ہیں۔ اب یوں ہے کہ خدا تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں زمین پر بادشاہ تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے گرد امیر، وزیر، مشیر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بادشاہ تک براہ راست پہنچ نہیں سکتا، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، مقربین کی سفارشیں ڈلوانی پڑتی ہیں، مقربین ان کی عرضیاں جا کر پیش کرتے ہیں، انہیں نذرانے دینا پڑتے ہیں، اس کے حضور میں قصیدے گزارنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خدا کا وہی نقشہ ہے جو ایک مستبد شہنشاہ کا زمین پر ہوتا ہے۔ مذہب نے یہ تصور خدا کا دیا ہے، اس تصور کے تحت انسان کی کیفیت وہی ہے جیسے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے رعایا کی ہوتی ہے، ہر وقت ڈرتے کانپتے ہانپتے ہیں۔ سعدی کہتا ہے کہ اگر بادشاہ دن کو رات کہہ دے تو تمہیں چاہیے کہ کہو سرکار چاند نکلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے خدا کا وہ تصور جس کو ماننے سے اہل مذہب طبقہ لوگوں کو خدا پرست کہتا ہے۔ اس خدا پرستی سے انسان مقام بلند سے کتنا ذلیل ترین مقام پر پہنچ گیا ہے۔ یاد رکھیں دین خداوندی میں تمام قسم کی پرستیاں، یہاں تک کہ خدا پرستی بھی جائز نہیں ہے۔ جائز ہے تو صرف نظام خداوندی کے احکام کی اطاعت جائز ہے، نہ کہ پرستی۔ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے ذات عطا کی ہے جو خوابیدہ شکل میں خدائی صفات کی حامل ہے۔ قرآن میں جن چیزوں کو صفات خداوندی کہا گیا ہے چند ایک کو چھوڑ کر وہ انسانی ذات کی بھی خصوصیات ہیں، مگر خوابیدہ شکل میں۔ خدا کی صفات تو تکمیل تک پہنچی ہوئی ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، لامنتہا ہیں، مگر انسان کے اندر وہی صفات مضمر حالت میں عطا کی گئی ہیں۔ انسان کے طبعی جسم کا اولین مقصد یہ ہے کہ ان مضمر و خوابیدہ خدائی صفات کو نشو و نما دے کر اپنے اندر منعکس کرے اور معاشرے کو ان کے مطابق استوار کرے۔ خدا نے اپنی تمام صفات کو سمٹا کر اس سورۃ الاخلاص میں بیان کر دیا ہے، ان کو نیچے بیان کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ قل هو اللہ احد، اے رسول تم کہہ دو کہ خدا واحد اپنی ذات اور صفات میں یگانہ، یونیک ہے، ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ساری وحدت اسی کے قانون کی کار فرمائی سے ہے، تو انسانوں کو بھی اپنے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے اسی کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے، مگر یہاں لفظ احد استعمال ہوا ہے۔ واحد اور احد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سینکڑوں انسانوں میں سے کوئی ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو وہ واحد ہوتا ہے، یعنی ان سب 100 میں سے کوئی ایک آدمی آپ کے سامنے آیا ہے، یا 10 آدمیوں میں سے ہمارے سامنے کوئی ایک آدمی آیا، لیکن احدیت کے معنی ایک نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی یگانہ ہوتے ہیں، جسے انگریزی میں یونیک کہتے ہیں۔ لہٰذا هو اللہ احد کے معنی ہوں گے خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے، یونیک ہے۔ یگانہ ہے، یونیک وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر وہ کچھ ہو کہ کوئی دوسرا ویسا نہ ہو، اس کے اندر انفرادیت، انڈیویجولیٹی ہوتی ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ خدا یگانہ ہے۔ انسان کو خدا نے ذات عطا کی تو انسان بھی تمام مخلوقات میں یگانہ ہو گیا،
اور ہر انسان دوسرے انسانوں سے بھی یگانہ ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو میں کہتا ہے تو اس کے اندر وہ میں یگانہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کی میں یگانہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کی میں کے اندر احساسات کی کیفیت جدا جدا اپنی اپنی یعنی یگانہ ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی میں کے اندر کسی دوسرے کے احساسات نہیں ہوتے۔ ایک انسان کے احساسات کو کوئی دوسرا بانٹ نہیں سکتا اور نہ کوئی کسی کے احساسات میں شامل ہو سکتا ہے۔ میرا درد میرا درد ہوتا ہے، میرے درد کو کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے درد کو کوئی بانٹ سکتا ہے۔ مجھ سے البتہ کوئی ہمدردی تو کر سکتا ہے، لیکن میرے اندر تاثرات اور احساسات میرے ہی ہوتے ہیں۔ اسے انفرادیت انڈیویجولیٹی کہا جاتا ہے اور یہی انسانی انفرادیت ہے۔ اسی احدیت کے اوپر خدا کا یہ سارا قانون مکافات عمل چلتا ہے۔ قانون مکافات عمل یہ ہے کہ میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے خود ہی بھگتنا ہوگا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کی ذات کی اس کیفیت کو احدیت یا یگانگت، یونیکنس یا انفرادیت انڈیویجولیٹی کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک انفرادیت یونیکنس لیے ہوئے ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ تو افراد کی الگ الگ یگانیت یا انفرادیت ہوئی۔ جب کوئی قوم خدا کی عطا کردہ خوابیدہ صفت احدیت کو نشو و نما دے کر اپنے اندر منعکس کر لے تو وہ قوم خود دنیا کے اندر ایک احد یونیک قوم ہو جاتی ہے۔ خدا نے اپنی صفات کو مضمر حالت میں، خوابیدہ حالت میں، جیسے ایک بیج کے اندر پودا درخت خوابیدہ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر رکھ دی ہوئی ہیں یا عطا کر دی ہوئی ہیں۔ انسان کو ان خدائی خوابیدہ صفات کو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے نشو و نما دینا ہوتا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو یہ عطا کردہ صفات یا صلاحیتیں نشو و نما نہیں پا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ایک مرد مومن انسانوں کے اندر عہد یونیک ہوتا ہے، اسی طرح مومنین پر مشتمل جو جماعت ہوتی ہے وہ دنیا کی اقوام کے اندر عہد یونیک ہوتی ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی بلند تہذیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، بڑی بڑی سلطنتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ہم سے نہ پوچھو، غیر مسلم مورخین سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی جو جماعت پیدا ہوئی تھی اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قل هو اللہ احد ماننے والی اور احدیت کو اپنے اندر منعکس کر لینے والی جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر اس جیسی جماعت من حیث القل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آیت نمبر 2، اللہ خود سمد، خدا خود مکتفی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، جبکہ سب اپنی زندگی، بقا، نشو و نما اور تکمیل کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، اللہ الصمد، ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت اس کی صمدیت ہے۔ ہمارے ہاں تو صمد کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ صمدیت ایک ایسی محکم چٹان کو کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے کسی کی مدد کی محتاج نہ ہو، لیکن جب چاروں اطراف سے ٹھاٹھیں مارتا سیلاب آ جائے تو ہر شخص اس محکم چٹان کے اوپر پہنچ جائے، وہ سیلاب سے محفوظ ہو جائے، تو یہ ہے صمدیت کہ جو خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کی مدد کی محتاج نہ ہو، اپنے پاؤں پر جم کر کھڑی ہوئی ہو۔ حوادث زمانہ کی تلاطم خیز لہریں آئیں تو سر ٹکرا کر پاش پاش ہو کر واپس چلی جائیں اور اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ نیز جب کسی کو کہیں پناہ نہ مل سکے تو یہ اس کو پناہ دے، یہ ہے صمدیت۔ جب کسی فرد میں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے صفت صمدیت منعکس ہوتی ہے تو سوچئے کہ اس کے اندر کتنی بڑی حریت اور آزادی آ جائے گی، اپنے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر محتاج کے لیے یہ آسرا بن جائے۔ اور جب دنیا میں اس قسم کی کوئی قوم وجود میں آ جائے تو پھر حوادث زمانہ کے تلاطم میں ڈوبنے والے انسانوں کے لیے یہ چٹان کی مانند قوم جو کچھ کرے گی اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، اس نے عمل تولید سے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ ذات عمل تولید سے پاک ہوتی ہے
اور نہ وہ خود کسی کے عمل تولید کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3، لم یلد ولم یولد۔ حیوانات بشمول آدمی کی افزائش نسل کا سلسلہ بذریعہ تولید ہوتا ہے، یعنی بایولوجیکل ریکریشن سے ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں اور حیوانات کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسے تولید، پروکریشن کہتے ہیں۔ طبعی زندگی جہاں بھی ہے، اپنی بنیادی جبلت انسٹنکٹ کے تحت وہ اپنے جیسا پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اسی سے کائنات میں زندگی کا یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی نسل انسانی کی پیدائش تولید کے سلسلے سے ہوتی ہے۔ ماں باپ سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس حد تک تو انسان اور حیوانات دونوں مشترک ہیں، یکساں ہیں۔ زندگی کا اپنے جیسی زندگی کو پیدا کر دینے میں زندگی کے لیے کوئی وجہ شرف نہیں ہے۔ خدا نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ نہ تو سلسلہ تولید کی تخلیق ہے اور نہ اس سے بذریعہ سلسلہ تولید کوئی پیدا ہوا ہے، کیونکہ ذات کا سلسلہ تولید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کا جسم تو بذریعہ سلسلہ تولید ماں باپ کے اختلاط سے پیدا ہوا، لیکن انسان کی میں جو اس کی ذات ہے، دراصل انسان ہے، وہ سلسلہ تولید سے پیدا نہیں ہوئی، وہ خدا کے براہ راست عمل نفخ روح سے انسان کو عطا ہوئی ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، سورہ 21 آیت نمبر 91۔ ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا۔ یہ من روحنا انسان کی ذات ہے، انسان کی میں ہے، اصل انسان ہے۔ نر و مادہ کے باہمی اختلاط سے نر کا کچھ جسمانی حصہ نطفہ رحم مادر میں چلا جاتا ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح نر کے جسم کا کچھ حصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک حیوان اور انسان کی پیدائش یکساں ہے۔ فرق پڑتا ہے انسان کو ذات یعنی میں عطا کرنے سے، جو خدا کے عمل نفخ روح سے عطا ہوئی ہے۔ ذات کے ملنے میں سلسلہ تولید کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اصل انسان اس کا جسم نہیں ہے، بلکہ اس کی میں اصل انسان ہے، اس کی ذات اصل انسان ہے۔ میرا جسم ماں اور باپ کے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن میری ذات، میری میں، میرے ماں اور باپ کے اختلاط سے تخلیق نہیں ہوئی، بلکہ یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملی ہے۔ ہر انسانی بچے کو خدا ذات براہ راست دیتا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے اختلاط سے کسی کی میں کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ذات دراصل عمل تولید سے ناآشنا ہے۔ ذات صرف تخلیق، کریشن کرتی ہے، ذات تولید، پروکریشن نہیں کرتی۔ اسی لیے کوئی ذات کسی سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ کسی ذات سے کوئی ذات پیدا ہوئی ہے۔ خدا ایک ذات ہے، اس لیے ذات اس کی ہو یا انسان کی، وہ نہ تو سلسلہ تولید سے پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی ذات کسی دوسری ذات کو پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ ذات کا سلسلہ تولید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر تخلیق کرنے والی شے اس کا جسم نہیں ہے۔ اگر جسم تخلیق کر سکتا تو ہر حیوان تخلیق کر سکتا۔ تخلیق انسان کی ذات کرتی ہے، جسم تو انسانی ذات کا ہتھیار ہے، انسٹرومنٹ ہے۔ تخلیق ذات ہی کرتی ہے۔ جب انسانی ذات تخلیق، کریشن کے علاوہ تولید نہیں کر سکتی، تو خدا کی ذات تو اکمل ترین، بلند ترین ہے، تو وہ کیوں کر عمل تولید کر سکتی ہے؟ خدا کی ذات اور انسانی ذات صرف تخلیق کر سکتی ہیں۔ معلوم ذاتوں میں ذات صرف دو ہی ہیں، ایک اکمل ترین، بلند ترین خدا کی ذات ہے اور نیچے زمین پہ خدا کی عطا کردہ انسان کی ذات ہے۔ چونکہ ذات صرف تخلیق کر سکتی ہے، اس لیے خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے، یعنی تمام خالقوں میں سے سب سے زیادہ احسن خالق خدا ہے۔ خدا نے اپنے علاوہ بھی اور خالقوں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ خالق ہیں انسان۔ خدا کی تخلیق حسین ترین ہوتی ہے، لیکن انسانی ذات کی تخلیق ذرا نیچے کے درجے کی ہوتی ہے۔ اگر انسان صرف تولید کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور تخلیق نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کی حیوانی سطح کی زندگی ہے۔ ایسا شخص انسان کے درجے پر نہیں پہنچا ہوتا۔ تخلیقی جوہر سے ہی انسانیت کا شرف ہے، اسی جوہر کی وجہ سے یہ واجب التکریم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حیوانی تولید کا سلسلہ افزائش نسل کے لیے ضروری ہے، مگر یہ وجہ شرف انسانیت نہیں ہے۔ شرف انسانیت یہ ہے کہ تم نے کیا تخلیق، کریٹ کیا ہے۔ جو قوم تقلید کے بندھنوں میں جکڑی
چلی آ رہی ہو، اس میں تخلیق کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تخلیق کے پابند تو حیوانات اور نباتات ہیں۔ تخلیق تو نئی چیز پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ جس قوم میں نئی چیزوں کی اختراع حرام قرار دی جائے اور ہر جمعہ کے خطبہ کے اندر اعلان کیا جائے کہ کلو بدعتن ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، تو اس قوم میں تخلیق کیسے آ سکتی ہے؟ حیوانات و نباتات مقلد ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے تقلید وجہ ضلالت ہے اور وجہ تضلیل ہے۔ جس قوم میں جوہر تخلیق ہوتا ہے تو اس سے ہر روز کئی نادر کارنامے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے انداز میں کہتا ہے کہ تو زندگی کے اندر کوئی تخلیقی کارنامہ کر جا، ملا کی شریعت اگر اس کو گناہ قرار دیتی ہے تو مت گھبرا، یہ تخلیقی کارنامہ ثواب ہے۔ ہمارا خدا کے ساتھ تولیدی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہمارے انسانوں سے جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تولید کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم اس سے اونچے ہو جاؤ۔ اپنے بچے کو تو بکری بھی پال لیتی ہے، اگر انسان بھی اسی میں گر جائے تو یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے تو سمجھ لو کہ خدا کی صفت تخلیق تم میں نہیں آئی ہے۔ نسل کا تصور خالص تولید پر ہوتا ہے۔ اب تم اپنی قوم نسل کی بجائے ایمان کی بنیاد پر تعلقات بناؤ۔ ایمان پہ قوم یا امت بنانا تخلیقی چیز ہے۔ ہم خدا کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں، لیکن اس نے پھر بھی اپنی صفت تخلیق کے تحت ہمارے ساتھ ربوبیت عالمینی کا تعلق رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بھی تولید سے، نسل سے بلند ہو کر انسانی دنیا میں نظام ربوبیت عالمینی قائم کرو۔ سورہ 1 آیت نمبر 1۔ اپنے بچوں کو تو ہر حیوان پال لیتا ہے، تم تمام انسانوں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھو اور ان کو پالو۔ ایسا کرنے سے تم خدا کی صفت تخلیق سے ہم آہنگ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ آیت نمبر 4۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کا ہمسر، مثیل اور نظیر کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ ہے اس کا ہمسر، مثیل اور نظیر کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی شے میں خدا کی نظیر یا مثیل ہونے کے متعلق قرآن نے کہا لیسا کمثلہ شیء، سورہ 42 آیت نمبر 11۔ کائنات میں کوئی شے اس جیسی نہیں ہے۔ اگر انسان خدا کے متعلق کوئی بھی تصور کرے تو وہ خدا کے کسی نہ کسی صفت کا پرتو تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا اصل پرتو اور خدا خود اس سے بڑا اونچا ہوگا۔ وہ پرتو، وہ تصور خدا کی نظیر و مثیل نہیں ہوگا۔ وہ تو ساری کائنات میں لیسا کمثلہ شیء ہے، لہٰذا اس کے ماننے والے عبد مومن کے اندر بھی خدائی صفات بحد بشریت ہونی چاہیے۔ ان صفات کو بحد بشریت نمود کے لیے خدا نے قوانین عطا کیے جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان میں خدائی صفات کی نمود ہوتی ہے۔ یہ صفات جب کسی فرد میں نمود کرتی ہیں تو دوسرے افراد میں وہ صفات اس نظیر و مثیل کی نہیں ہوتی۔ پھر جب ان خصوصیات کے حامل افراد پر مشتمل قوم ہو تو اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بے مثال و بے نظیر ہوگی۔ یہ جو سورہ النصر میں اذا جاء نصر اللہ کہا ہے، یہ جو دروازے کھلے، یہ جو مخالفین کو شکست ہوئی، تو یہ یوں ہی نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے جماعت مومنین، تمہارا خدا کے متعلق تصور قرآن کے مطابق درست تھا۔ اس سے تمہارے ذاتی جوہر بھی بے نظیر و بے مثیل ہو گئے تھے۔ تم نے اپنے صحیح تصور کے ساتھ قوانین خداوندی پر عمل بھی کیا تو قوانین میں پوشیدہ قوت تمہاری قوت بن گئی، اس لیے تمہیں فتح ملی اور اسلام کے لیے مزید دروازے کھل گئے۔ خدا کے صحیح تصور نے یہ سارا کچھ دیا جو آج اے جماعت مومنین تم دیکھ رہے ہو۔ خدا پر تو آج تقریباً تمام دنیا ایمان رکھتی ہے، لیکن خدا کا صحیح تصور سامنے نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام جیسے ذاتی جوہر آج کسی قوم کے اندر نہیں ہیں۔ دنیا میں چند تحریوں کو چھوڑ کر باقی سب خدا کو ماننے کے مدعی ہیں، لیکن خدا کوئی محسوس شے نہیں کہ اسے دیکھ کر ہر ایک جیسا مانے۔ وہ تو غیر مرئی، غیر محسوس اور ادراک و شعور سے بلند و بالا ذات ہے۔ اس لیے خدا کو ماننے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم خدا کے متعلق ویسا تصور رکھو جس کا تعارف اس نے قرآن کریم میں اپنی ذات سے متعلق کرایا ہے۔ یہ خدا پہ صحیح ایمان کہلائے گا۔
قرآن کے دیے گئے تصور سے ہٹ کر تصور رکھو گے تو یہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ خدا کے متعلق پیش کردہ تصور کہیں اور نہیں مل سکتا۔ جو قوم خدا کے متعلق قرآنی تصور رکھے گی اور ساتھ ہی قوانین خداوندی پر عمل پیرا ہوگی تو اس قوم کے اندر بھی خوابیدہ شکل میں عطا کی گئی صفات خداوندی نشو و نما پا جائیں گی، اور پھر کوئی دوسری قوم صفات خداوندی کے حامل قوم کے ہمسر مثیل اور نظیر نہیں ہوگی۔ چار کلمے دوہرا دینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے خدا کے قوانین کی محکمیت پر یقین۔ جب کسی سائنسدان کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ قانون ایسا نتیجہ پیدا کرے گا تو پھر وہ اس کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک اپنے تجربے کو کامیابی پر نہیں پہنچا دیتا، تجربے کرتے ہوئے نہیں رکتا ہے۔ اگر اسے یہ یقین ہی نہ ہو تو وہ اپنے تجربے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر سائنسدان کو قانون کی کامیابی پر یقین ہو تو ناکامی کی صورت میں وہ سوچتا ہے کہ میری کسی تدبیر میں خامی کہاں رہ گئی ہے جو نتیجہ پیدا نہیں ہوا، ورنہ قانون نے تو نتیجہ پیدا کر دینا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اس قسم کے خدا پر صحابہ کرام کے ایمان نے کہا، اے مخالفین، ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز یہ ہے کہ ہم خدا کی صحیح احدیت، صمدیت، تولید سے بلند و بالا رب العالمین اور بے مثل و بے نظیر خدا اور اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں۔ اے مخالفو، آج جو تم ہماری یہ حالت دیکھ رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صفات خداوندی کے آئینے کے عکس میں ہیں۔ ہم سے صفات خداوندی بحد بشریت منعکس ہو رہی ہیں، لہٰذا جو قوم بھی اپنے ذاتی جوہروں کی نشو و نما قوانین خداوندی کے مطابق کر لے گی تو اس کی حالت یہ ہو جائے گی۔ خدا نے کہا کہ کہیں خالص مادی اسباب کے اوپر نہ رہ جانا۔ سارے مادی اسباب تو لیبارٹری میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر سائنسدان کے پاس قانون لا نہیں تو مادی اسباب کچھ نہیں کیا کرتے۔ یہ مراحل طے کرنے کے بعد اب امت مسلمہ باقی اقوام عالم سے منفرد ہو گئی، کیونکہ ان کی کامیابی و کامرانی کی بنیاد اس ایمان خداوندی کے اوپر ہے، اور خدا پہ ایمان بھی وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔